بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز محشر تین آدمیوں کا گھر اللہ پاک جنت کے درمیان میں بتائیں گے۔ نمبر ایک، وہ شخص جو حق پر ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جھگڑا چھوڑ دے۔ نمبر دو، وہ شخص جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ نمبر تین، وہ شخص جس کا اخلاق اچھے ہوں۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، اور اس شخص کے لیے جو مذاق و مزاح میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ جنت کے وسط میں ایک گھر کا ضامن ہوں، اور اس شخص کے لیے جو اعلیٰ اخلاق کا مالک ہو۔ اعلیٰ جنت میں ایک مکان کا ضامن ہوں۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ چار چیزیں انسان کو پریشان و بیمار کرتی ہیں: زیادہ باتیں کرنا، زیادہ سونا، زیادہ کھانا، زیادہ لوگوں سے میل جول کرنا۔ چار چیزوں سے رزق کی فراوانی رک جاتی ہے: صبح فجر سے طلوع آفتاب تک سونا، نماز نہ پڑھنا یا پابندی سے نہ پڑھنا، سستی کرنا، دھوکہ دینا۔ چار چیزیں رزق بڑھاتی ہیں: راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا، بہت زیادہ اپنے گناہوں پر پشیمان ہونا، مستقل خیرات کرنا، ذکر و اذکار کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا۔ چار چیزوں سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے اور خوشیاں چلی جاتی ہیں۔ نمبر ایک، جھوٹ بولنا۔ نمبر دو، عزت نہ کرنا یا کسی غلط چیز پر بھی اصرار کرنا۔ نمبر تین، بغیر معلومات اور بغیر سمجھتے ہوئے بحث کرنا۔ نمبر چار، کسی غلط چیز کو بے باکی سے کرنا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ جب بھی کھانا کھاؤ تو بھوک رکھ کر کھانا کھاؤ تاکہ آپ کی صحت برقرار رہے، آپ کسی بیماری میں مبتلا نہ ہوں۔ زیادہ کھانے سے انسان بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ چار چیزیں آپ کو ختم کر دیتی ہیں: پریشانی، غم، بھوک، دیر سے سونا۔ چار چیزیں انسان کی چہرے کی رونق کو بڑھا دیتی ہیں، چہرہ روشن اور منور ہو جاتا ہے۔ نمبر ایک، پرہیزگاری۔ نمبر دو، وفاداری۔ نمبر تین، رحم دلی۔ نمبر چار، دوسروں کے بغیر کہے ان کی مدد کرنا۔ چار چیزیں بد نصیبی کی پہچان ہے: پہلا، آنکھوں کا خشک ہونا، اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آپ کے آنسو نہ ٹپکے ہوں۔ دوسرا، دل کا سخت ہو جانا، آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی کبھی نرم نہ پڑے، یعنی کسی غریب، یتیم، مسکین کو دیکھ یا کسی بھی معاملے پر جہاں پر رحم دلی کا مظاہرہ کرنا ہو وہاں پر آپ کا دل نرم نہ ہوتا ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا دل سخت ہو چکا ہے۔ تیسرا، امیدوں کا لمبا ہونا، لمبی لمبی امیدیں رکھنا کہ میں ابھی یہ کروں گا، 10 سال بعد یہ کروں گا، 20 سال بعد یہ کروں گا، اور پل بھر کی خبر نہیں کہ موت کب آ جائے۔ چوتھا،
دنیا کی لالچ آج کے دور میں ہم یہی تو کر رہے ہیں کہ دنیا کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، آخرت کو بالکل بھول چکے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کی جب موت کا وقت آیا اور وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تو اس نے اپنے اہل و عیال کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے لیے بہت سا ایندھن اکٹھا کر کے آگ جلانا اور مجھے جلا دینا۔ جب آگ میرے گوشت کو جلا کر ہڈیوں تک پہنچ جائے تو میرے جسم کو لے کر پیس ڈالنا، اور کسی گرم ترین دن میں یا جس روز تیز ہوا چلے تو میری راکھ کو دریا میں ڈال دینا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کے اجزاء کو جمع کیا اور فرمایا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا، محض تجھ سے ڈرتے ہوئے۔ بس اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مغفرت فرما دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین لوگوں کی نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی اور نیکی اوپر چڑھتی ہے۔ نمبر 1، بھاگے ہوئے غلام کی جب تک کہ اپنے مالک کے پاس نہ آ جائے اور ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دے دے۔ نمبر 2، ایسی عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو۔ نمبر 3، مست شرابی کی جب تک شراب کا اثر ختم نہ ہو جائے۔ اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں کہ مرد عورت پر نگراں ہے اور عورت اس کی ماتحت ہے۔ خدا کے بعد عورت کے لیے شوہر ہی ہے۔ والدین کے حق پر شوہر کا حق غالب ہو گیا ہے۔ اگر مذہب میں کسی کو سجدہ تعظیمی کی اجازت ہوتی تو عورت کو ہوتی کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، عورت کے لیے اس کا شوہر جنت یا جہنم ہے، کیونکہ اس کے حق کو ادا کر کے جنت پا سکتی ہے۔ جس کا اتنا بڑا حق ہو بھلا اسے ناراض کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اسلام میں مہمان نوازی کو اخلاق حسنہ میں شمار کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمان کا اکرام کرنے کی خاص تاکید فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے مہمان کی تکریم کرنی چاہیے اور اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ پوچھا گیا، اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا، ایک دن اور ایک رات اور ضیافت 3 دن کے لیے ہے۔ اس کے بعد صدقہ و خیرات ہے۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے پاس اتنا زیادہ ٹھہرے حتیٰ کہ اسے گنہگار کر دے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو گنہگار کیسے کرے گا؟ آپ نے فرمایا، اس کے پاس ٹھہرا رہے اور اس کے پاس کوئی چیز نہ رہے جس کے ساتھ
وہ اس کی مہمان نوازی کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز حشر 7 افراد وہ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، جبکہ اس روز اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ فرمایا، انصاف کرنے والا حاکم، عبادت میں پروان چڑھا وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، وہ 2 آدمی جنہوں نے اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی، اس محبت پر جمع ہوتے اور اس پر ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے، وہ شخص جس سے مرتبے والی خوبصورت عورت نے اپنی طرف گناہ کی دعوت دی تو اس نے کہا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وہ آدمی جس نے کوئی صدقہ کیا اور چھپا کر دیا، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی علم نہیں ہوا کہ دایاں ہاتھ کیا خرچ کرتا رہا، اور وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اللہ کی محبت یا ڈر سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ مشہور حدیث ہے جس میں ان 7 خوش نصیب حضرات کا ذکر کیا گیا ہے جو قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ امام عادل یعنی انصاف کرنے والا حکمران، یہ حکمران بڑا حکمران بھی ہو سکتا ہے جسے اسلامی سلطنت کے تمام افراد کے مابین انصاف کی حکمرانی کے لیے بٹھایا گیا ہو۔